آپ خود خاتون ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی خاتون ہیں، رول ماڈل کون ہے آپ کا سیاست میں؟ سیاست میں پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو لوگ اس کو کیسے لیں کیسے نہیں، لیکن میں ایک تو جب چھوٹی تھی اسٹوڈنٹ تھی تو مجھے میاں محمد نواز شریف بہت زیادہ انسپائر کرتے تھے. میری جو پہلی پولیٹیکل انسپریشن ہے وہ میاں محمد نواز شریف سے ہے، اور یہ بات میں نے بہت دفعہ پہلے بھی کہی ہے، ایز کالج اسٹوڈنٹ بھی اور زندگی میں بہت مرتبہ. اور مجھے ان کی سب سے اچھی باتیں لگتی تھی میاں محمد نواز شریف کی کہ جب ملک سے باہر میں جاتی تھی چھوٹی عمر میں تو ہم نے سب مختلف ممالک سے بچے آئے ہوتے تھے، وہ بتاتے تھے اپنے ملک کے بارے میں کہ ہمارے کنٹری میں تو ایسے ہے، ہمارے کنٹری میں ایسے، کائنڈ آف اے کمپٹیشن ہوتا تھا کہ ہمارے کنٹری میں اچھی چیزیں کیا ہیں. تو پاکستان کے بارے میں سمجھا جاتا تھا امریکہ میں خاص طور پہ کہ پتہ نہیں کتنا بیکورڈ ہے. وہ کہتے تھے کہ عورت گھر سے باہر بھی آتی ہے، ایسے سوال بھی کرتے تھے. مجھے امریکہ کے اسکولس میں جانے کا اتفاق ہوا، انہوں نے اسکول کے بچوں سے ہماری انٹریکشن کرائی تو دے آسک دس کویسچن کہ کین وومین گو آؤٹ، کین اے وومن ڈرائیو اے کار. تو ان کس طرح کے سوالات ہوتے تھے. تو پھر جب ہم ان کو بتاتے تھے نا کہ ترقی کی چیزیں تو میں کہتی تھی ہمارے ملک میں تو موٹر وے کا جال بچھا ہوا ہے، اور ہمارا ملک تو ایٹمی طاقت ہے. ہمارا ملک جو ہے وہ اس میں تو یہ چائنا کے جو ہمارے جو گوادر کا جب پورٹ ڈیولپ ہو رہا تھا، یہ پرانی بات ہے، اور جب سی پیک آنا تھا اس کے بعد سی پیک میں کنورٹ ہوا تھا. وہ اس سے پہلے جو کیا وہ جو روڈ تھی کس ون بیلٹ ون روڈ والا جو تھا. اچھا، آپ سیاست میں ویسے کس طرح ہیں؟ تو وہ صرف یہ چھوٹی سی بات کہ وہ پھر مجھے لگتا تھا یہ سارا کچھ جو دیا تھا میاں محمد نواز شریف نے اس ملک کو دیا تھا. تو کسی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے جو آئی کوڈ کانفیڈنٹلی بریگ اباؤٹ مائی کنٹری، تو مجھے لگتا تھا کہ اس ترقی کے ساتھ میاں محمد نواز شریف کا بہت گہرا تعلق ہے. تو اس لیے وہ میرے بڑے بہت انسپریشن رہی. پھر مجھے اب کی دور میں اگر آپ پوچھیں تو آنیسٹلی مجھے میڈم مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کی جو ویژنری لیڈر ہونا اور ان کا جو کریج اور جو بریوری ہے، اور پھر اس کے ساتھ صرف کریج اور بریوری وہ کے ساتھ جو ان کا اس کو وائزلی چیزوں کے اندر ٹرانسلیٹ کرنا اور کنیکٹ کرنا، ایک وہ کہہ سکتے ہیں آپ گورننس کے ماڈل کے اندر جس طرح اب انہوں نے کیا بطور وزیر اعلیٰ. دس از سم تھنگ امیزنگ. اچھا، سب سے بڑی اہم کوالٹی کیا سمجھتی ہیں؟ کیونکہ خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ بڑی ایکٹیو بھی ہیں، متحرک بھی ہیں، ایک بڑی نظر رکھتی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں اوبویسلی، اور ان کا ایک اپنا بڑا ویژن ہے. تو ان کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. مجھے الحمدللہ کافی سال ہو گئے ہیں میڈم کے ساتھ کام کرتے ہوئے. جب وہ وزیر اعلیٰ نہیں بھی تھیں، ایک پولیٹیکل اسٹرگل میں تھیں، اس وقت بھی ہم ان کے ساتھ کام کرتے تھے بہت سارے ینگ لوگ. میرا پرسنلی مجھے بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. شی از ون آف مائی فیوریٹ. مجھے لگتا ہے کہ ایز باس اگر لوگ پوچھیں تو میں ان کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں، اور ان کے ساتھ کام کرنا بہت آسان ہے. یہ جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ سخت ہیں، بالکل ہیں. وہ کام پہ جواب طلبی کرتی ہیں اور ان کو کرنی بھی چاہیے، باس کا یہی کام ہوتا ہے. اور لیکن اچھی بات ہے جواب طلبی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں آن ٹوز رہنا پڑتا ہے. ہم کام کرتے ہیں اور ہمیں انہوں نے محنت کی عادت ڈالی، کام کرنا سکھایا اور ٹائم لائنس میٹ کرنا سکھایا. اور ہمیں انہوں نے ہیلے بہانے کرنے بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتی وہ، اور ہمیں کہتی ہیں کہ تم لوگ ینگ ہو، اس ایج میں کیا ہیلے بہانے ہوتے ہیں، اس وقت ایج میں تم لوگ کو کم وقت زیادہ وقت کی کیا پرواہ ہونی چاہیے. اور آئی تھنک یہ ساری جو تربیت انہوں نے کی، اتنا سخت جان بنایا کہ ہر طرح کے آپ حالات کا مقابلہ کر سکو. تو یہ آئی تھنک دس گوز بیک ٹو مریم نواز شریف کہ انہوں نے ہمیں کام کرنا صحیح طریقے سے. سیاست میں محسن کون ہے آپ کا؟ سیاست میں محسن یعنی جنہوں نے جو آپ کو آگے لے کر آئے، پروموٹ کیا، یا آئی مین آگے لے کر آئے، یا جنہوں نے جس طرح میں نے آپ کو بات کی نا کہ جو آپ کو آگے لے کر آئے. سر مجھے دو لوگ آگے لے کر آئے. مجھے بہت شروع میں حمزہ شہباز صاحب آگے لے کر آئے، اور اس کے بعد پھر مجھے میڈم مریم نواز نے بہت زیادہ بریک تھرو دیا اور بہت زیادہ پلیٹ فارم دیا. دیکھیں مجھے آپ کس طرح سے، جیسے پی ڈی ایم کا ٹائم تھا جب مجھے میڈم نے بہت زیادہ انکریج کیا، ایک پورا پلیٹ فارم دیا کام کرنے کے لیے. پورا پی ڈی ایم کا ٹائم میں ان کے ساتھ گئی، پورے ملک کے اندر جلسے کیے اور ان کے ساتھ پورا میں گھومی ہر جگہ پر. سندھ بھی گئے ہم، بلوچستان بھی گئے ہم، آزاد کشمیر کی کیمپین میں بھی ان کے ساتھ گئی میں، گلگت بلتستان والی کیمپین میں بھی گئی ان کے ساتھ. اور پھر جب ان کے ساتھ جو کورٹ کچہری والا ٹائم تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چکر جو تھے وہ سارا. پھر اس کے بعد جیسے انہوں نے 21 اکتوبر والا جلسہ تھا، اس پہ مجھے بہت بڑا ٹاسک دیا ہوا تھا انہوں نے مجھے، جب میاں محمد نواز شریف جب واپس آئے تھے، یوتھ موبلائزیشن کا اور لڑکیوں کی موبلائزیشن کا. وہ بڑا ایک مشکل کام تھا جو میں نے ان کے ساتھ مل کر کیا، اور انہوں نے ٹاسکنگ کی ہوئی تھی. پھر جیسے الیکشن کیمپین میں انہوں نے مجھے بہت زیادہ ٹاسکنگ کی. پھر جیسے الیکشن کیمپین میں انہوں نے بڑا مطلب بہت اپنی NA 119 کی کیمپین میں نے کی جا کر ان کے حلقے میں بہت زیادہ. پھر پوسٹ الیکشن جیسے انہوں نے
جب آ گئی میں اسمبلی بن گئی اس کے بعد انہوں نے مجھے میڈیا کی ٹاسکنگ کی ہوئی تھی کہ میڈیا پہ میں بہت ریگولر جاتی تھی ٹاک شوز وغیرہ میں. وہ مجھے میڈم نے جو ہے اس کی مجھے بھیجنا شروع کیا اور مجھے کہا کہ میڈیا پہ آؤ. پھر اس کے بعد پھر وہ مجھے جیسے کیبنٹ میں لے کر آئیں یہ پرائز کنٹرول والا, فوڈ سیفٹی والا. تو مطلب یہ ساری جو آپ کہہ سکتے ہیں میرے لیے جو اوپن اپ کیا پلیٹ فارم, اور میڈیا والا بھی اور سیاست والا بھی, یہ دونوں کی ہیں میڈم. اچھا, آپ مختلف ریسٹورینٹس کو جا کے چیک کرتی ہیں وہاں پہ کوالٹی جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, سفارشیں تو آتی ہوں بہت زیادہ. جب کوئی ریڈ کر کے آتی ہوں, میں کل بھی اپنے کولیگ سے کہہ رہی تھی کہ ریڈ کر کے آنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل اس کے بعد والا ٹائم ہے, کیونکہ اس کے بعد بہت بڑا پریشر کا ٹائم گزرتا ہے. سفارشیں آتی ہیں, جاننے والے لوگ ہوتے ہیں, کولیگز ہوتے ہیں. ہائیسٹ سفارش کس کی ہے یہ؟ بہت بہت جگہوں سے آتی ہے, ہر جگہ سے تقریباً آتی ہے. لیکن میں صرف اس میں ایک چیز کمنٹ کرنا چاہوں گی کہ ان سب سفارشوں کو نظر انداز کرنا صرف ایک وجہ سے پاسبل ہے کہ مجھے آج تک میری سی ایم نے, میری باس نے کبھی ایک لفظ کے لیے بھی کہیں پہ پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں کہا, کہیں پہ لچک دکھانے کے لیے نہیں کہا, کہیں پہ کسی چیز کو ایک لفظ بھی کبھی انہوں نے مجھے نہیں کہا آج تک, شکر الحمدللہ. اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہر بڑی سے بڑی سفارش کو بھی نظر انداز کر پاتی ہوں میں, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مجھے وزیر اعلیٰ کی جو سپورٹ ہے میرے پیچھے اور جو بیکنگ ہے, اور جو انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ, یہ چھوٹی جگہ ہے یہ بڑی جگہ ہے, یا اس سے رک جاؤ یا تھوڑا آہستہ چلو یا کچھ. اور جو یہ ان کی طرف سے جو کبھی ایک لفظ کا بھی جو کبھی نہیں آیا نا پریشر, بلکہ انہوں نے انکریج بہت دفعہ کیا ہے, انہوں نے ایکسیلنٹ دیا, انہوں نے شاباش دی, انہوں نے سراہا, انہوں نے مزید اور کام بڑھانے کے لیے کہا, لیکن کبھی پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں کہا. کسی کولیگ منسٹر, کسی کولیگ, کیونکہ بہت سارے ناراض ہوں گے اب تو. اچھا, اس وجہ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں. ظاہری بات ہے, دیکھیں ان کی بھی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں, میں ان کی سچویشن سمجھ رہی ہوتی ہوں. بہت سارے ایسی جگہیں ہوتی ہیں جن کا ان کے حلقے میں تعلق ہوتا ہے, ان کے کانسٹیچوئنسی کے تعلق ہوتے ہیں, ان کے بزنس کمیونٹی سے تعلق ہوتے ہیں, ان کے وہ جو جن کے ساتھ ہم ریٹس کر رہے ہوتے ہیں ان کے بھی تو معاشرے میں سب سے تعلق ہوتا ہے. انہوں نے سب نے ایک دوسرے کو کہنا ہوتا ہے. تو اب تک تو مجھے لگتا ہے میرے آدھے سے زیادہ کولیگس مجھ سے یا تو نفرت کرتے ہوں گے یا ناراض ہوں گے. آپ سمجھتی ہیں کہ اچھا میں بات کروں کہ کسی کی سفارش کبھی مانی ہوگی آپ نے؟ دیکھیں, سفارش ماننا کس سینس میں, دیکھیں فار ایگزامپل اگر ہم نے ایک چیز غلط ہے اور اس کو بند کر دیا ہے, تو اگر مجھے کوئی کہے کہ اس کو فوراً کھول دو, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. اچھا. کبھی نہیں کھولا میں نے کبھی بھی کسی کے کہنے پہ کہ اس کو فوراً پیچھے ہٹ جائیں, اسٹیپ بیک کر جائیں, ایسا نہیں کیا کبھی بھی. اس بات پہ اگر کوئی خفا ہوا تو میں نے خفا بھی ہونے دیا ہے, اس کا خفگی کا ٹول لیا ہے. اور یہ ٹول یہاں تک نہیں رہتا, یہ ٹول آگے جاتا ہے. مجھے پتہ ہے, اس بات کا ادراک ہے مجھے کہ جب کل کو یہ ٹینیور ختم ہو جائے گا اور ہم دوبارہ جب اپنے پولیٹیکل حلقوں میں آئیں گے, تو شاید مجھے اپنے ان بہت سے لوگوں نے جنہوں نے دعوت رکھ لی ہوگی اس وقت کی, اس کو فیس کرنا پڑے گا. مجھے پتہ ہے اس کی کاسٹ پے کرنی پڑ سکتی ہے آنے والے وقت میں. لیکن بات یہ صرف کہنے کی کہ اس وقت میرا پروفیشنلی اسپیکنگ یا ایتھیکلی اسپیکنگ, جو میں نے ایتھکس کا درس بہت بچپن میں اپنے والد سے لیا تھا, وہ یہی ہے کہ مجھے اپنی رسپانسبلٹی جو ہے اس کا ادراک ہونا چاہیے. مختلف لالچ دینے کی مطلب مراد دینے جی بالکل, اس میں آپ جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں بالکل ہوتا ہے. اس میں تھریٹ بھی ہوتا ہے, اس میں بہت سارے چیلنجز آپ کو تھریٹس ملتے ہیں؟ جی تھریٹس بھی آتے ہیں اس میں آپ کو وہ جو آپ پوچھنا چاہیں گے اگلا سوال کہ کیا کوئی پہلے میں یہ کویسچن پہلے اس پر آئیں گے کہ آپ کو دھمکیاں بھی